بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اس دوسری نشست کا ہمارا موضوع ہے وہ احکام اور مسائل جو حج کرنے والی یا عمرہ کرنے والی خواتین کو حالت احرام یا دوران ادائیگی حج معلوم ہونا ضروری ہے، بلکہ حقیقتاً فرض عین ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل جو بلا علم و بصیرت کے کیا جائے وہ صحیح نہیں ہوتا. صحت پہلا درجہ ہے، قبولیت کا مرتبہ بعد کا ہے. تو ایسا علم، ان مسائل کا علم جس پر ایک مسلمان مرد و زن کی عبادات کا انحصار ہو، یعنی عبادات ڈیپینڈ کرتی ہوں، ان کا جاننا کیا ہے؟ فرض عین ہے. حج کیا ہے؟ رکن ہے کہ نہیں؟ کوئی جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، جن مسائل کی علمیت پر، جن مسائل کی نالج پر دار و مدار ہو ارکان اسلام و ایمان کی صحت کا، وہ جاننا فرض عین ہے. اور حقیقتاً بنیادی طور پر جس چیز کا علم بدیہی اور ضروری ہے ہر مرد و زن، بلکہ خود و کلام ہر عاقل بالغ مسلمان پر، وہ کیا ہے؟ ارکان ایمان، ارکان اسلام اور احسان، جو ان دونوں کی ہے وہ جان. تو اب حج کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے کہ نہیں؟ تو لہذا حج جن لوگوں پر فرض ہے، ظاہر بات ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ ادا کرنا فرض ہے، تو حج پر روانگی سے پہلے ان مسائل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتابی شکل میں یا بعد دروس کی شکل میں آج سے تقریباً 10-15-20 سال پہلے بھی صرف حاجیوں کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت چھوٹی 88 سے جب میں ایک فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اس زمانے سے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ وغیرہ اور باقی جو علماء مدینہ ہیں، ان کے معیت یا ہمراہی میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاجیوں کی رہنمائی یا حاجیوں کی شرعی مسائل کے سلسلے میں توجیہ اور ارشاد یا گائیڈنس کے سلسلے میں سفر حج میں ساتھ رہا کرتے تھے. تو ان تمام سفروں کے دوران میں نے محسوس کیا کہ سارے مسائل کو ایک ساتھ اگر رکھا جائے تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. لہذا سب سے پہلے عمرہ کے مسائل کو میں نے بالکل سپریٹ کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیا تھا، لوگوں کے پاس موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر حج کے مسائل کو سپریٹ کر کے شائع کیا گیا کتابی شکل میں اور دروس کی شکل میں بھی. پھر دونوں کو ایک اور کتاب میں ایک جگہ، کے بعد اس مزاج کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سارے مسائل ایک جگہ چاہیے. اور یہاں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جنسین مرد زن حضرات و خواتین کی آسانی کے لیے بعض حالات میں مسائل کو علیحدہ علیحدہ سپریٹ کر کے بیان کرتا ہوں. حالانکہ مرد و زن کے احکام زیادہ تر متشابہ ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض مردوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. یہاں اس نشست میں ہم جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے ان مسائل کی معلومات بہم اپنی بہنوں، بچیوں اور ماؤں کو پہنچانا جو صنف نازک لیڈیز اور خواتین کے ساتھ خاص ہیں. سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو عموماً خصوصاً ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا حج ہر سال کیا جانا، یہ نہیں کہ ہر سال پر، یعنی حج کے شعائرے کا قائم ہونا یہ فرض کفائی ہے. اگر سب مسلمانوں نے بھی حج کر لیا ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے امت مسلمہ کے عام و خاص کے لیے کہ کسی سال حج کو ملتوی کیا جائے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر سال
حج کا شعیرہ قائم ہونا چاہیے مسلمانوں کے امام کی ولی امر کی قیادت میں، یہ باقی رہنا چاہیے، جس طرح نماز با جماعت کا مسئلہ ہے۔ تو بیت اللہ کا حج ہر سال واجب کفائی ہے، کس پر؟ عمومی طور پر امت مسلمہ پر، مسلم امہ پر عموماً ہر سال بیت اللہ کا حج کرنا فرض کفایہ ہے، اور ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا یہ فرض عین ہے، جس مسلمان مرد و عورت کے اندر حج کی فرضیت کی شروط پائی جاتی ہوں۔ اور ایک دفعہ کے علاوہ جو حج کیا جاتا ہے وہ سنت، مستحب اور نفل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج ارکان اسلام میں سے 5واں اہم ترین رکن ہے۔ اسی کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ میں، میدان عرفات میں۔ تو جس طرح مرد کے لیے زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرنا اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اسی طرح ہر مسلمان عورت کے لیے جس کے اندر حج کی فرضیت کی شروط پائی جاتی ہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ بلکہ عورتوں کے لیے مزید ایک اضافی چیز کہ خواتین کا جہاد بھی یہی حج ہے۔ جیسے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حل علی النساء الجہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے، یعنی فریضہ جہاد ہے؟ قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرہ۔ ام المومنین کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یا استفسار پر فتویٰ یہ دیا کہ ہاں عائشہ، عورتوں کا جہاد ایسا ہے کہ جس میں قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، اور یہ ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس لیے مستند جو علماء ہیں منہج سلف پر کاروان، وہ کسی معقول عذر شرعی کے بغیر عورتوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ حج میں رمی کسی اور سے نیابتاً کروائیں، اگرچہ مشقت بھی کیوں نہ ہو، بلکہ خود کریں، کیونکہ خواتین کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور حج کی کچھ عام شروط ہیں، کنڈیشنز۔ حج کے لیے حج کی فرضیت کی کچھ عام شرطیں ہیں جن میں مرد و زن دونوں برابر ہیں، اور کچھ وہ شروط ہیں بلکہ ایک علیحدہ شرط ہے جو عورت کے لیے خاص ہے۔ اب ان شروط میں نمبر 1 اسلام۔ اگر کوئی آدمی غیر مسلم چھپے چھپائے کسی طرح پہنچ کر اسلام لانے سے پہلے حج کر لے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی تارک الصلاۃ آدمی، وہ نماز کی اہمیت کو جانتا ہے، اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی آدمی جا کر حج کر لے تو اس کا یہ حج نہ قبول ہو، صحیح نہیں ہوگا۔ قبول کا مرحلہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنی مہربانی سے۔ حج ظاہراً بھی حکمت بھی صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس کا حج کرنا نہ کرنا برابر ہے، گویا کہ اس نے حج نہیں کیا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد زن کے لیے مسلمان ہونا، اور مسلمان صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ عمل کر کے جو اسلام کا شعار و ثبوت ہے، جس کے بغیر آدمی کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، یعنی 5 وقتہ فرض نمازوں کا پابند ہو۔ اور دوسری شرط عقل۔ ایک آدمی مجنون ہے یا دیوانہ ہے، عقل اس کی صحیح سلامت نہیں، وہ اپنے رشتہ دار یا والدین کے ساتھ جا کر حج کر لیتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، تو یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جدوجہد پیشہ کرنے کا اجر مل سکتا ہے والدین کو، لیکن یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے، عقل اس کی درست ہو جائے، علاج معالجہ ہو جائے، تو پھر ہوش و حواس کی حالت میں اسے حج کرنا پڑے گا۔ اور حریت، یہ یعنی فرضیت کے لیے،
اب اگر کوئی آدمی غلام حج کر لیتا ہے ادا تو ہو جائے گا، لیکن اگر غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں. غلام کا مطلب نوکر نہیں، غلام کا مطلب جو قدیم زمانے میں سلیب ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح بلوغ، بچہ نابالغ ہے حتیٰ کہ نیو بارن بیبی ہے، اس کا بھی حج ہوگا، اس کے والدین کو اجر ملے گا، لیکن فریضہ حج جو رکن اسلام ہے یہ ادا نہیں ہوگا اس کے ذمے سے اگر وہ بلوغ سے قبل کرتا ہے. اور استطاعت مالی، یعنی اتنا مال ہو اس کے پاس کہ وہ مکہ جا کر حج کر کے اس خرچے پر واپس آئے، اور گھر والوں کے پاس بھی اتنا نفقہ ہو کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو. لیکن ایک کوئی غریب آدمی جا کر کسی کے تعاون سے کسی کی مدد سے حج کر لیتا ہے تو حج اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن فرض نہیں. یہ کیا شروط ہیں؟ فرضیت کی شروط. یہ شروط اگر کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو اس پر حج فرض نہیں. صرف غیر مسلم اور پاگل کو چھوڑ کر جس کی عقل سلامت نہ ہو، باقی سب اگر حج کر لیں کسی کی مدد سے حج ادا ہو جائے گا، خواہ کوئی تحفہ دے انہیں یا اپنے ساتھ لے کر چلے جائے. رہا مسئلہ ایک اہم کہ عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے. عورت مسلمان ہو، عاقلہ ہو، بالغہ ہو، آزاد بھی ہو، مالدار بھی ہو. اگر اس کے ساتھ سفر حج میں کوئی محرم نہیں ہے، جن کو سفر کرنا پڑتا ہے حج کے لیے، جو مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے نہیں، جن کو سفر کی مسافت طے کر کے حج کے لیے آنا پڑتا ہے، سب شروط پائی جانے کے باوجود بھی اگر کوئی ماں اور بہن اور بیٹی محرم کے بغیر ہے، کوئی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے دوران حج، تو اس پر حج فرض نہیں، اور بلا محرم سفر کرنا جائز نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ پہنچ جاتی ہے حج اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ایک معصیت ہے، گناہ کا کام ہے کہ کوئی عورت، ہاں وہ بوڑھی ہو یا کم عمر ہو یا جوان ہو، بلا محرم کے سفر کرے. اس سلسلے میں چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس موضوع کو آئندہ یہ ہفتے انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں حج تمتع کے مسائل کے ساتھ، جو تفسیر میں انشاءاللہ العزیز آئیں گے. اب یہ محرم کی شرط خاص ہے عورت کے ساتھ کہ جو محرم اس کے ساتھ سفر کرے، سفر حج کے دوران ساتھ رہے. یہ صرف حج کے ساتھ محرم کا ہونا شرط نہیں ہے، ہر سفر، خواہ وہ تجارت کا سفر ہو، ملازمت کا سفر ہو، سیاحت کا سفر ہو، ہر سفر میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ محرم کا ہونا یہ شرط ہے، تبھی جا کے یہ سفر جائز اور درست ہوگا. اب محرم کون ہے؟ نمبر ایک شوہر، کیونکہ سب سے قریب کسی خاتون کا وہی ہوتا ہے، ہر راز کی پوشیدہ اور اعلانیہ بات جس سے خاتون کر سکتی ہے، شوہر اور شریک حیات، یا ایسا آدمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جس سے ازدواجی رشتہ یا اس عورت کی شادی شرعاً حرام ہو. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یا تو نسب کی وجہ سے، باپ دادا وغیرہ، یا ہاں اور بیٹا پوتا وغیرہ. اسی طریقے سے نواسہ بھی اسی میں آتا ہے. بھائی، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو یا بالکل دونوں کی طرف سے سگا بھائی ہو، بھائی، یا کسی بھی مباح سبب کے ذریعے وہ محرم ہو، یعنی رضائی بھائی ہو، دودھ وغیرہ اس نے پیا ہوا ہو، یا کسی عورت کا ستیلا باپ ہو، یعنی اس کی ماں کا شوہر ہو، یا یہ ہے کہ کسی عورت کا اپنا بیٹا تو نہیں ہے لیکن اس کے شوہر کا بیٹا ہے کسی اور عورت سے، ستیلا بیٹا. یہ تمام کے تمام لوگ محرم ہیں خواتین کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ ابدی طور پر نکاح حرام ہے. اب جن لوگوں کے ساتھ ابدی نکاح حرام نہیں ہے وہ محرم نہیں ہو سکتے. جیسے مثال کے طور پر دیور سالی کا محرم نہیں ہو سکتا. یہ ظاہر بات ہے، یہ تو خیر حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی اپنی سالی کا محرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سالی حرام ہے کس پر؟ بہنوئی پر، لیکن ابدی نہیں ہے. بہن کے اگر طلاق ہو جائے تو اپنی سالی سے آدمی شادی کر سکتا ہے. اسی طرح جتنے بھی رشتے، اسی طرح دو، یعنی پھوپھی کو اور اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابدی حرمت نہیں ہے، تو لہذا یہاں محرم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر نابالغ ہے تو محرم
یعنی یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی، ضروری یہ ہے کہ بالغ ہو. اسی طرح مسلمان، کیونکہ نان مسلم جائے گا نہیں مکہ میں، تو محرم کے لیے بھی شرط یہ ہے وہ کیا ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو. کیونکہ اگر پاگل آدمی کوئی محرم آج پر کے ساتھ دے تو کوئی فائدہ نہیں، جو اصل مقصد ہے شریعت کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. اور نابالغ ظاہر بات ہے کہ جس مقصد کے لیے محرم کو سفر میں ساتھ رکھا جا سکتا ہے نابالغ سے وہ مقصد ادا نہیں ہوتا. تو مسلمان ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور پھر ان رشتوں میں سے ہو جو ابدی طور پر عورت کے لیے نکاح یا شادی جن سے کرنا حرام ہے. تو اس طرح کے محرم کو ہونا ان خواتین کے لیے جو سفر حج کرنا چاہتی ہیں، کوئی سفر حج کرنا چاہتی ہیں صحیح ہے. اور اگر محرم کسی عورت کے ساتھ نہیں، باقی تمام شروط پائے جاتے ہیں، تو ایسی عورت پر حج فرض نہیں. اس کا حل یہ ہے کہ وہ کسی صالح آدمی کو جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو اس کو حج پر بھیج کر خرچہ دے کر حج بدل اپنی طرف سے کرائے. اور دلیل اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کرتے خطبہ دیتے ہوئے سنا. یقول لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعہ ذو محرم، کوئی بھی پرایا مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں بلا محرم کے نہ رہے، یعنی کوئی نہ کوئی محرم آدمی ہونا چاہیے. اور واقعی اکثر اخلاقی جرائم جو موجودہ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ اسلام کو بحیثیت سلامتی نہ مانے، یعنی مزاج کے مطابق کچھ اسلام کی چیزیں لی جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ دین اسلام جو سراپا سلامتی ہے ہر ایک کے لیے، چادر چار دیواری کے لیے، گھروں کی پرائیویسی کے لیے، ہر چیز کے لیے. تو اب اس اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے استسلام، سبمیشن، یعنی پورا آدمی اپنی مرضی، اپنی رسم و رواج، اپنی عادات، اپنے خیالات، اپنے مزاج، ان تمام چیزوں کو کیا کرے، چھوڑ کر اللہ کی مرضی خوشنودی کا کام کرے. یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جو اللہ کی مرضی کے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے الاسلام هو السلام، اسلام ہی سلامتی ہے، اسلام ہی بچاؤ ہے. کوئی بھی زندگی کا شعبہ آپ ایسا نہیں لا سکتے جس میں اسلام ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے گھر کے لیے، فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، اقتصاد کے لیے، جائیداد کے لیے، مال کے لیے، مرنے والوں کے لیے، زندہ رہنے والوں کے لیے، وارثوں کے لیے، مورثین کے لیے، سب کے لیے بچاؤ اور سلامتی اور خیر و برکت نہ ہو. تو خیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی پرایا آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے الا یہ کہ اس عورت کا کوئی محرم آدمی جب اس کے ساتھ ہو. ولا تسافر الا مع ذی محرم، ہرگز کوئی بھی مسلمان عورت، کوئی بھی عورت کسی محرم کے بغیر بنا تنہا اکیلی سفر پر نہ جائے. ایک آدمی کھڑا ہوا مجلس میں جو سن رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تو کہا یا رسول اللہ ان امراتی خرجت حاجتا و انی اقتتبت فی غزوۃ کذا و کذا. یا رسول اللہ میری بیوی تو حج پر روانہ ہو چکی ہے حاجیوں کے ساتھ، اور میں نے اپنا نام ایک جنگ اور جہاد کے مارکے میں نوٹ کروایا ہے. فقال له صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فحج مع امرأتک، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کینسل کرو جو تم نے اپنا نام لکھوایا جہاد میں، اور جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اس کو دیکھیں، یعنی جو شان ورود ہے حدیث کا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسلمان عورت بلا اپنے محرم کے سفر نہ کرے. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی تو بلا محرم کے حج پر چلی گئی ہے اور میں اپنے آپ کو دوسری طرف مصروف کر لیا. کہا نہیں، وہ دوسرے سفر کو کینسل کرو، اپنی تم بیوی کے ساتھ جا کر بطور محرم کے اسے حج کراؤ اور حج کرو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، 3 دن کی مسافت عورت بلا محرم کے سفر پر نہ جائے. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. اس موضوع پر بے شمار احادیث ہیں جو عموماً عورت کے سفر پر روانہ ہونا، خصوصاً سفر حج وغیرہ پر روانہ ہونے کو بلا محرم کے حرام ناجائز قرار دیتی ہیں، کیونکہ عورت
انتہائی کمزور ہے فطرتاً اور جسمانی طور پر بھی. عورت کو بعد ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوارض کا اور مشکلات کا سفر میں مردوں کے علاوہ جسے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. تو عورت کو ہمیشہ عام بھی حتیٰ کہ غیر مسلم اس کو تصدیق کرتے ہیں عورت کو ہمیشہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بعد ایک مضبوط امانت دار مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ جس طرح کشتی موجوں میں بلا کسی ربان کے یا کپتان کے اچکولے کھائے کبھی بھی غرق ہو سکتی ہے, تو اس طرح عورت کا تنہا سفر خطرے سے خالی نہیں بلکہ غالب خطرہ ہی ہے. اور فاسق اور فاجر قسم کے لوگ جو نہ اپنی عزت کا خیال نہ کسی کی عزت کی پرواہ رکھتے ہیں, ان کا ایک کیا ہوتا ہے پرکشش اور اسی طریقے سے مرغوب چارہ خواتین اگر تنہا ہوں تو ضروری ہے کہ ہر سفر میں خاتون کے ساتھ کوئی محرم ہو جو اس کی حفاظت کرے, دیکھ بھال کرے, پروٹیکشن اور اسی طریقے سے کیئر وغیرہ اور اسے اپنی حمایت میں رکھے. اور دوبارہ ہم نوٹ کر دیتے ہیں کہ جو محرم سفر حج پر کسی عورت کے ساتھ روانہ ہو اس کے لیے چند شروط ہیں, انہیں نوٹ کریں. کچھ اوقات کم عمر بچوں کو لے کر جاتے ہیں, ایسا درست نہیں. وہ عاقل ہو, اس سے پاگل بالغ محرم خارج ہو گیا. بالغ ہو, نابالغ بچہ سفر میں بطور محرم کے ناکافی ہے. مسلمان ہو, غیر مسلم اگر محرم بھی بھانجا وغیرہ بھی ہو, اللہ نہ کرے کسی کا یا کوئی رشتہ دار وغیرہ وہ غیر محرم وہ غیر مسلم, تو جانا درست نہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے منع ہے غیر مسلموں کا داخل ہونا, جو کہ جزیرہ عربی میں نہ ہو تو پھر بالخصوص حرمین میں. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اور اس طرح کے یعنی ضروریات زندگی جو سفر میں خواتین کو کام آتی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر سفر کریں. اور اگر حج نفلی ہو, کسی عورت کا حج فرض نہیں ہے, اگر فرض حج ہے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے شوہر ماں باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, منع بھی کریں پھر بھی پڑھنی ہے, اسی طرح کسی عورت پر اگر حج فرض ہو تو شوہر کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ اپنے ساتھ کسی شوہر کے علاوہ کسی محرم کو لے کر حج پر روانہ ہوگی. لیکن اگر حج نفلی ہے تو بنیادی شرط ہے عورت کے حج کی صحت کے لیے کہ شوہر کی اجازت لے کر جائیں. تو اگر شوہر کی اجازت کے بغیر جائے گی تو یہ گناہگار اور نافرمانی ہوگی اگر نفلی حج ہے. اگر لیکن فرض حج ہے, اسے استطاعت ہے, اللہ نے مان لیا حج فرض ہو گیا ہے, کوئی اور محرم ساتھ ہے, تو پھر شوہر اگر منع نہیں کرے تو جب بھی نہ رکے, بلکہ شوہر کی اجازت فرض حج کے لیے کسی بھی فریضے کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں. ھذا واللہ اعلم بالصواب. آئندہ ہفتہ ویمن گائیڈ یا اس رہنما خواتین میں ہمارا موضوع ہوگا کہ عورتوں کو احرام باندھنے کے بعد میقات پر یا اس کے بعد اگر کچھ مسائل پیش آئیں, ڈیلیوری ہو کہیں سفر میں, یا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ورشن وغیرہ, یا یہ ہے کہ حیض وغیرہ آ جائے, یا بیمار ہوں, یا کوئی رکاوٹ آ جائے, تو اس کے حلول سیرت رسول اور سنت امام انبیاء کی روشنی میں کیا ہے, یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ ہم مکمل کریں گے اس موضوع کو. وباللہ توفیق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اشرح لي